نیوا میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں ان اچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی میرا مرشد سونا کھڑا ہوں مجھے آج بڑی فخر اور سعادت کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ الجامعۃ الاسلامیہ رونا ہی جس کی خوشبوئیں چہاردانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں اس کے عظیم اساتذہ کا یہ بابرکت منبر ہے. اس پر بیٹھے ہوئے اکابر علماء نسبت میں میرے دادا استاد بھی ہیں. جامعہ اسلامیہ رونائی سے خوشہ چین جو علماء ہیں وہ میرے اساتذہ میں سے اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہاں سے بٹنے والے علم کی خیرات ہم نے یورپ کی سرزمین پر بھی دیکھی ہے اور عرب کی سرزمین پر بھی دیکھی ہے. اور اے نوجوانوں تمہارا اپنا تعارف اسی ادارے کی وجہ سے ہے. تمہاری اپنی شناخت تمہاری آئیڈینٹی اسی ادارے کی وجہ سے. اس جامعہ اسلامیہ نے تمہارے اس چھوٹے سے قصبے کو پوری دنیا میں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے. اور آج کا یہ اجلاس جیسے کہ مجھے بتایا گیا حجاج کرام زیارت حرمین طیبین کے لیے نکل رہے ہیں. اعزازاً ان کے لیے جلسہ رکھا گیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان مواقع پر بھی ہمارے ہاں جلسے ہو جاتے ہیں اور انہی جلسوں کی مناسبت سے ہم اپنے عقیدے اور اپنے جذبات اپنی قوم تک رکھ پاتے ہیں. میرے عزیزوں ہمارا اتنا ہی انٹروڈکشن ہے, ہمارا اتنا ہی تعارف ہے. یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی. یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اور ہماری تقریر کا خلاصہ اور یہ میسج شروع میں ہی اگر میں بتاؤں تو صرف اتنا ہی ہے, اے دیوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے عزیزان گرامی وقار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب اور ان کی عزت کے ساتھ پہرے داری کی وفاداری انسان کو ایسا بنا دیتی ہے, بے باک بنا دیتی ہے. دنیا کی طاقتوں سے وہ خوف کرنا چھوڑ دیتا ہے. آج ہمارے آگے پیچھے کوئی بڑی طاقتیں نہیں ہیں جو یہاں تک آپ کے سامنے ہمیں آنے تک حفاظت کے ساتھ لاتی ہوں. کوئی نہیں, تنہا چلتے ہیں. آپ کے علاقے کے حالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. شاید ابھی ہفتہ بھر نہیں ہوا ہوگا مئو گھوسی میں میں حاضر تھا. ایک صاحب وہاں پر ڈرے ہوئے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں ہمارے دیش کے ہمارے پردیش کے حالات بڑے خراب ہیں, یہاں تک آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے کیونکہ یہاں جو راج ہے وہ آپ جانتے ہیں بلڈوزر والا راج ہے. تو آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے اور آپ یہاں سٹیج پر آ کر آسانی سے بول پاتے, کوئی دقت تو نہیں. اس دن تک میرے ذہن میں نہیں تھا. ہم نے آج ان کو جواب یہ دینا تھا. وہ تو مئو تھا, گھوسی تھا, ہم تو اجودھیا بھی پہنچ گئے. ہم تو آفیشیل اجودھیا پہنچ گئے اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب ہر دیوار
بلکہ ہر علاقے سے یہ آواز گونجے گی لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں میں ایک بیداری دیکھ رہا ہوں، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک۔ اگر یہ بیداری باقی رہی اور بڑھ گئی تو انشاءاللہ انقلاب کو آنا ہے، اندھیرے کے بعد اجالے کو طلوع ہونا ہے، اور ظلم کی چادر زیادہ دیر تک نہیں تنی رہ سکتی۔ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں۔ اگر آج حالات خراب ہونے کے ہم بار بار گیت گا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نوجوانوں، نا امیدی اور مایوسی کی طرف مت جانا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھلے 1400 سالوں سے حالات کبھی سازگار نہیں رہے، ستیزہ گار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ ہر زمانے میں یہ حالات رہے۔ بعض حضرات کو یہ اگر محسوس ہوتا ہو کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، اس دیش میں ہم اقلیت میں ہیں اور ہمیں بہت سنبھل کر کے رہنا ہے، تو میرے عزیزو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ بدر میں بھی ہم مائنورٹی میں ہی تھے، بدر کے میدان میں بھی مائنورٹی میں، احد میں بھی دیکھیں، خندق میں بھی دیکھیں، اور جنگوں کے میدان میں سب سے بڑی مائنورٹی اگر دیکھنا ہو، اقلیت، وہ کربلا کا میدان ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کو ان تعداد کے معاملات پر کبھی شکوہ نہیں رہا۔ آج بھی مسلمانوں کو شکوہ نہ ہو۔ آج سے 100 سال پہلے بریلوی کی ایک آواز آتی تھی، امام اہل سنت فاضل بریلوی کی آواز، جو امت مصطفیٰ کے غیور جوانوں کو جگاتی ہوئی یہ کہتی تھی، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اے سنیو، اگر تمہارے سینوں میں آج بھی یہ نسبت قائم ہے تو بھول جاؤ کہ کیا کیا چیزیں کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام نے ہم سے لوٹا ہے، بھول جاؤ انہوں نے کیا کیا ہم سے لوٹا ہے۔ ہمارے پاس جو باقی ہے وہ سب سے بڑی دولت باقی ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں، زندگی میں کبھی ناموس رسالت پر سودا نہ ہونے پائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں آپ کو میں بتاؤں، ایک سروے کے مطابق، پورے ورلڈ کے سروے کے مطابق، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے لیے سب سے زیادہ حساس کوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا سروے یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ سینسیٹیو، سب سے زیادہ حساس اپنے نبی کے نام پر کوئی قوم ہے تو بر صغیر ہند و پاک کے مسلمان۔ عربوں کو بھی نہیں شمار کیا گیا، عرب بڑی تعداد میں ہیں لیکن سروے میں ایک آ گیا ہے، سب سے زیادہ حساس مسلمان ہندوستان اور اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ اس کی وجہ میرے عزیزو انہی بزرگان دین کی صحبت ہے، یہ علماء کاملین کی صحبت ہے۔ آج مجھے اس بات کا فخر ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ڈاکٹر کسی کو بے ہوش کرتا ہے، چاہے وہ دوا دے کر کے یا انجیکشن دے کر کے، سن کرتا ہے، پہلے بے ہوش کرتا ہے، اس کے بعد چیر پھاڑ کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، لیکن بے ہوش کرنے کے بعد کیسے چیک کرے گا کہ یہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ڈاکٹر لوگ کبھی چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں، کبھی کینچی سے مار کے دیکھتے ہیں، یا ہاتھ پیر اس کا ہلا کر کے دیکھتے ہیں، اگر حرکت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد چیر پھاڑ کیا جاتا ہے۔ یہ دستور ہے آپریشن تھیٹر کا، اسی دستور پر دنیا میں بھی عمل ہوتا ہے۔ کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے نشہ دیا جاتا ہے، پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، اور برسوں سے امت مسلمہ کو نشہ دیا جا رہا ہے۔ صرف ہیروئن کوکین کا نشہ نہیں ہے، افیون چرس گانجے کا نشہ نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی ایک نشہ ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے۔ اس پوری امت کو اس نشہ میں مبتلا کر کے رکھا گیا پچھلے کئی سالوں سے، اور سالوں سے نشہ میں رکھ کر کے قوم مسلم کو دیکھا گیا۔ صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے دنیا میں اب چیک کرنے کا وقت آیا کہ مسلمان پورے بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، اسلام، قرآن اور اللہ کی ذات پر بھونکا جائے، پھر دیکھتے ہیں اس میں کتنے زندہ ہیں اور کتنے سوئے ہوئے ہیں۔
اب یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ چیک کرنے کا ٹائم ہے ان کے، جگہ جگہ سے یہ مسلمانوں کی بیداری کو ناپنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عربوں میں بھی دیکھا، یورپ میں بھی کر کے دیکھا، جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرائی گئی، پھر منظر کو دیکھا کہ کتنے جاگے ہیں، کتنے سوئے، بیدار کتنے ہیں۔ میرے عزیزو، عربوں میں تو ایسی نیند ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھنے کو تیار نہیں، چاہے کچھ بھی بول دیا جائے اسلام کے خلاف، رسول پاک کے خلاف، وہ ایک گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہاں سے کوئی کتا بھوکا ہمارے ملک سے، تو پھر میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک ہر علاقے سے مسلمان بچہ بول پڑا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نشہ تو تمہیں دیا گیا اور نشہ ہمیں بھی دیا گیا ہے، لیکن ابھی ہماری قوم بے ہوش نہیں ہوئی، اپنے نبی کے نام پر ابھی بھی ہوش میں ہے۔ اور جب تک یہ ہوش باقی رہے گا، یاد رکھنا تمہارا چیر پھاڑ نہیں ہو سکے گا، آپریشن نہیں ہو سکے گا۔ جب تک یہ زندگی باقی ہے آپریشن نہیں ہو سکے گا۔ عزیزان گرام وقار، خاص طور پر میں یو پی کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خوف اور ڈر کے ساتھ اگر جینے پر تمہیں مجبور کیا جا رہا ہو تو نکال پھینکو، ہماری تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے۔ تمہارے لیے خوف کا ماحول راس نہیں آتا، سیب نہیں دیتا۔ اگر کہیں موب لنچنگ کر کے کسی کا ویڈیو وائرل کیا جائے، کسی کا گھر توڑ کر کے اس کی بربادی کو وائرل کیا جائے اور تمہارے دلوں میں دہشت ڈالی جائے، تو نکال پھینکو اس خوف کو۔ ڈر کے مارے اپنی ٹوپیاں چھپانا، ڈر کے مارے اپنی داڑیاں چھلا دینا، ڈر کے مارے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کرنا، یہ حرکتیں مت کرو، بلکہ پھر سینے سے پر ہو کر میدان میں اتر آؤ اور دشمنان اسلام کو یہ جواب دے کر کے سناؤ کہ یہ جو تم چھوٹے موٹے حرکتیں کر کے ہمارے دلوں میں دہشت ڈالنا چاہتے ہو، یہ ہماری پرانی تاریخ ہے۔ ہم اس قوم سے وابستہ ہیں جہاں ہر سال محرم میں ہمیں کربلا کی داستان سنائی جاتی ہے، ہمیں ہر سال حسین اعظم کی قربانی سنائی جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کے روئیں امام حسین پر ماتم کریں۔ محرم میں کربلا کی داستانیں اسی لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہمارا ہر بچہ کٹ جانے کے بعد بھی یہ عزم لے کر کے تیار رہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس میرے یہ تمہیدی کلمات تھے۔ میں اکثر اپنی تقریر کی شروعات اسی بات سے کرتا ہوں کہ تم اپنے دل سے خوف نکالو، ڈر نکالو۔ یہ آپ ہی کے اسٹیج کی بات ہے، ایک تقریر ہوئی، دوسرے دن اسٹیج پہ موجود یہاں تو بڑے ذمہ دار علماء ہیں اور انہی کے مہربانی اور عنایت سے میں بول رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے گبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نام سے ہی لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے۔ ایک مولانا صاحب نے مجھے دوسرے دن کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور لبیک لبیک زیادہ نعرے لگ رہے تھے، دوسرے دن پولیس والوں نے مجھے اٹھا دیا، تھانے میں بلا لیا، کہا کیس کر دیں گے تمہارے اوپر، یہ فلاں جگہ کا تم نعرہ لگا رہے تھے، ہمارے پاس ویڈیو آئی۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ لبیک کا نعرہ لگانے پر آپ پر کیس ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ لبیک کہنے پر اگر تمہیں ہتھکڑیاں لگائی جائیں، فخر کے ساتھ جاؤ اور بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرنا، یا رسول اللہ، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، میں آپ کا نام لے کر تھانے جاتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، بس چند باتیں آپ کے سامنے زیارت حرمین شریفین کے متعلق عرض کروں گا، اس لیے کہ لمبی تقریر کا وقت نہیں، علماء کرام گرمی میں بھی پریشان ہیں اور آپ حضرات بھی پریشان ہیں، جتنی دیر بیٹھیں گے پسینے میں شراب ہو رہا ہے۔ یہ میں بات جانتا ہوں، ایسی آپ نعت کو بھی کہتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جس کا بلاوا آیا ہے،
कितनी बड़ी खुश नसीबी की बात है। दुनिया में सबसे अजीम मकाम पर कोई जा रहा है, हमारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा है, उसके एहसास में घर से बाहर निकल आते हैं, एक हाजी को एहराम पहने हुए देखना भी ये सवाब है, उसकी रुखसती में उसके साथ चलना भी ये सवाब है, क्योंकि वो जा रहा है उस अजीम मुकद्दस मकाम पर जिसके बाद कोई और मकाम नहीं, उस आला मकाम पर जा रहा है। लेकिन जाने वालों की भीड़ है, जो जा रहे हैं उनसे मैं कहता हूं, हिंदुस्तान से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जा रहे हैं। भीड़ को मत देखो, तुम किसके साथ जा रहे हो और किस अकीदे के साथ जा रहे हो, ये बहुत मायने रखती है बात। लाखों की भीड़ जा रही होगी, लेकिन आप किस हैसियत से जा रहे हैं? मेरे अजीजों, मैं आज बरमला ये कहना चाहूंगा, एक सुन्नी जाए तो पहले बरेली के इमाम को पढ़ करके जाए, हरमैन का तकद्दुस भी उसके सीने में रहेगा, किस अंदाज से जाना है उसे तमीज भी आ जाएगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला आपके दूसरे हज का सफर है, और हालत ऐसी कि दूसरे हज पर जाने का कस्द नहीं था, इरादा नहीं था, आपकी माँ और आपके भाई हज पर जा रहे थे, रुखसत कर दिया, माँ और भाई मुंबई तक पहुंच गए, जहाज से जाने वाले थे। आला हज़रत लिखते हैं कि बेकरारी इतनी बढ़ गई कि रात को नींद नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, कि एक काफिला हरमैन की तरफ चला गया है, इधर बिस्तर पर करवटें लेते रहते थे कि काश मैं भी चला जाता। 8 दिन तक बर्दाश्त ना हो सका, फिर अपना सामान उठाया और खुद भी मुंबई पहुंच गए। अचानक जाकर जहाज का टिकट भी खरीदा और अपनी वालिदा माजिदा और अपने भाई के साथ हज के सफर पर रवाना हुआ। ये इश्क का तकाजा है, एक महबूब या एक मुहिब अपने महबूब की तरफ खींचा चला जा रहा है। जिस बात के लिए मैं ये बात छेड़ा हूं, सुनिए, लाखों की भीड़ आज भी हज पर जा रही है। वहां जाने के बाद कुछ लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए लोग, माथे पर शामी कबाब चढ़ाए हुए, ये ऐसे अकीदे बयान कर रहे होते हज फर्ज है अल्लाह की तरफ से, हज हो जाने के बाद अब मदीना जाना जरूरी नहीं है, अब मदीना जाना कोई वाजिब नहीं है। और फिर उस पर लोग ये भी कहते हैं मदीना अगर जाना ही है तो मस्जिद नबवी देखने के लिए जा सकते हो, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हो, इसके अलावा शरीयत में कुछ नहीं है। किस दिल के साथ ये कौम कहती है समझ में नहीं आता, किस अंदाज से ये इस तरह की बातें करते हैं आज तक समझ में नहीं आता। आला हज़रत ने सच फरमाया, और तुम पर कोई मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अब सुनिए, जिन लोगों ने कहा आप मदीना जाने की जरूरत नहीं और चले भी गए तो सिर्फ मस्जिद नबवी देखने के लिए, और एक तरफ बरेली के इमाम से पूछो, आला हज़रत से पूछो, आप हज के लिए जा रहे हैं, क्या इरादा है? अल्लाह अकबर। एक आशिक सादिक कहता है उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो हज के लिए नहीं निकले थे, अज़्म था बारगाह मुस्तफा की हाजिरी, लेकिन मेरे मुस्तफा की इनायतों ने हमें हज भी करा दिया। एक आशिक रसूल ये कहता है हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहे हैं और उनके तुफैल अल्लाह ताला हमें हज भी अता करा दिया। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, इस इश्क के साथ, इस मोहब्बत के साथ कोई हज पर जाए तो उसकी हज की कबूलियत भी है, उसकी हज की कबूलियत है। आज 2 बातें मैं अर्ज करूंगा हरमैन तैयबा जाने वालों के लिए। हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मक्का में तुम देखोगे काबे से बुलंद बाला इमारतें बन चुकी होंगी। उस वक्त तक नहीं थे घर, अब तो काबे से बुलंद, इतनी बुलंद कि आसमान को छूने वाली इमारतें बन गई। आपने फरमाया वो जमाना ऐसा होगा कि यहाँ आने वालों की 3 किस्में होंगी। एक जमात ऐसी होगी जो खालिस तिजारत के लिए आएगी, दूसरी जमात ऐसी होगी जो सिर्फ सियाहत के लिए आएगी, पिकनिक के लिए, टूर के लिए आएगी, और तीसरी एक जमात जो आटे में नमक के बराबर होगी जो खालिस अल्लाह के लिए आएगी।
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے اے میرے عزیز تو آنا تو عمارتوں کو مت دیکھنا، خالق اسباب کی طرف توجہ رکھنا۔ آج حجاج کرام کے لیے بات بہت ضروری ہے۔ حضرت علاء بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں حج کے لیے نکلا تھا، سفر میں نے دیکھا ایک نوجوان کو، وہ بغیر کسی توشے کے نکلا ہوا ہے۔ اس وقت اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ ایک نوجوان تنہا جا رہا ہے قافلے کے بغیر۔ راستے میں حضرت ابن مبارک نے اسے پکڑ کر پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں خانہ کعبہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس راستے میں سفر کے لیے کوئی چیز نہیں لے جا رہا ہے؟ اس نے پلٹ کر کے حضرت ابن مبارک سے کہا اگر کوئی تمہیں اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلائے تو کیا گھر سے اپنے کھانا لے کر کے جاتے ہیں؟ میں خود سے نہیں جا رہا ہوں، میں رب العالمین کی دعوت پر جا رہا ہوں، وہی میرے کھانے کا انتظام فرمائے گا۔ حالانکہ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سفر لے جائے۔ توکل کا درجہ ایک تھا۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں جب میں حج کے لیے وہاں پہنچا تو خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس نوجوان کو ایک جگہ کھڑے دیکھا، وہ پکار رہا تھا کہ یہ کیسا دستور ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں دعوت کر کے بلاتا ہے، میزبان گھر میں ہوتا ہے، مہمان کے آنے کے وقت میزبان ہوتا ہے، اور میں یہاں آ گیا ہوں مہمان بن کر، میزبان کدھر ہے؟ وہ چیخ رہا تھا۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے قریب کھڑا رہا، اچانک خانہ کعبہ کے پاس ایک بجلی چمکی اور اسے دیکھ کر کے وہ نوجوان غش کھا کر گر گیا اور پکارنے لگا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا، اور اسی کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ ابن مبارک فرماتے ہیں وہ نوجوان کعبہ دیکھنے نہیں رب العالمین کی دیدار کے لیے آیا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، حج بیت اللہ کو جانے والا آج وہاں پر حاجی جا کر کے دیکھتا ہے ہوٹل کے بیڈ کیسے ہیں، ہوٹل کے دروازے کیسے، ہوٹل کی اے سی کیسی ہے، آنے جانے کی گاڑیاں کتنی چمچماتی ہیں، سڑکیں کیسی بنی ہیں، حرم کی عمارتیں کیسی ہیں، اسی میں اس کے 40 دن گزر جاتے ہیں، اسی کیلکولیشن میں رہ جاتا ہے۔ صبح کیا پکایا تھا، دوپہر میں کون سا بوفے لگا تھا، رات کے وقت کھانے کے کتنے انتظامات تھے، اسی سارے معاملات میں وہ اپنا حج کا سفر پورا کراتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر کے جائیں۔ جانتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو یوں عرض کرتے خانہ کعبہ کے احاطے میں جیتو الیک حاربا یا اللہ، اے اللہ میں دنیا سے بھاگ کر تیرے پاس آیا۔ جبکہ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دنیا جمع کر رکھی تھی؟ دنیا سے آپ کا ترک تعلق مشہور ہے، آپ کا زہد مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا جب حرم کعبہ میں آتے تو کہتے مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیری پناہ میں آیا ہوں۔ آج کا حال یہ ہے ساری دنیا لے کر کے جا رہے ہیں اور حالات وہاں پر ایسے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے اب تو عمرے کے واجبات بڑھ گئے، طواف تھا، صحیح تھی، حلق تھی، اب سیلفی بھی واجب ہو گئی۔ ہر ایک کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے سیلفی لینا ہے، فوٹو لینا ہے۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جس دربار کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو دیکھا ایک ہاتھ میں چپل ایک ہاتھ میں فوٹو، موبائل ویڈیو کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کس کے سامنے آئے تھے۔ جانے والوں سے میں اتنی بات ضرور کہوں گا، تم جس شہنشاہ اعظم کے دربار میں جا رہے ہو تمہیں پتہ ہے وہ مقام کیا ہے؟ ادب راہیست زیر آسمان از عرش نازکتر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ آسمان کے نیچے ادب کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت کے جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے اولیاء بھی آتے ہیں، اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے تھے۔ وہ سانسوں کو روک لیا کرتے تھے کہ نکلنے والی سانسوں سے کئی بارگاہ رسول کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ لوگوں نے آج تماشا بنا رکھا ہے،
لیکن بغداد شریف میں ہم نے دیکھا عراق میں اگرچہ وہاں پر شیعہ لوگوں کی حکومت، کربلا، کوفہ، نجف، کسی کو موبائل اندر لے جانے کی اجازت دیتی نہیں، جتنی دیر اندر بیٹھتے ہیں سکون کے ساتھ فاتحہ پڑھتے دعائیں کرتے رہتے سارے لوگ۔ لیکن یہاں حالات ایسے بن گئے کہ ہر ایک شخص کو دیکھے، مسجد نبوی ہو، حرم کعبہ ہو، ہر ایک اپنے موبائل میں مصروف ہے، ساری دنیا موبائل میں لے کر کے اندر گیا ہے۔ اس کا اخلاص کب آئے گا، اس کے اندر رقت کب آئے گی؟ وہاں بیٹھ کر کے پوری قوم کو دکھانا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ کیا یہ حج کے ارکان میں سے ہو گئے؟ کیا یہ حج کے ارکان ہو گئے؟ عزیزان گرامی وقار، دل کی حضوری کے ساتھ اگر نہیں گیا تو پھر کچھ نہیں۔ وہاں جانے کے بعد وہ اس طرح سے جیسے مجدد دین و ملت نے فرمایا ہے، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ تھا، یاد وطن ستم کی یادشت حرم سے لائی کی۔ وہاں بیٹھ کر کے اپنے گھر کو یاد کرنا بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ستم ہے، ظلم ہے۔ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے اپنے وطن کی یاد کیوں آ گئی؟ اور پھر اسی پر اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، حجاج کرام جو موجود ہوں گے یا جو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زیارت حرمین شریفین کی عظمت میں منعقد جلسہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ہر حاضر کو مولا حج مقبول عطا کرے، زیارت حرمین مولا ہر ایک کو نصیب فرمائے، لیکن اسی ادب کے ساتھ جیسے ہمارے مشائخ نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کو پتا ہے پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ایک بڑے بزرگ ہیں، غیر منقسم ہندوستان میں تھے، مدینہ طیبہ میں ان کے شاگرد علماء آج بھی موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی ملاقات کے لیے جاتا، ایک بڑے مفتی صاحب انہوں نے کہا، حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کب آئے؟ کہا کل آیا۔ مدینہ طیبہ میں حاضری ہو گئی؟ کہا ہاں۔ کہا کیا مدینہ کے درویشوں کو کھلا پلا دیا؟ کہا کہ حضور نہیں کھلا۔ کون ہے درویش؟ اندر گئے، ایک کھٹوری میں کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے اور ایک بریڈ تھا، دودھ تھا، لا کر کے دیا اور کہا جاؤ مدینے کے درویشوں کو کھلاؤ۔ یہ مفتی صاحب کہتے ہیں میں کھٹوری ہاتھ میں لیا اور وہ کھانے کی چیزیں پوچھنے لگا حضور یہ درویش ملیں گے کہاں؟ توجہ، بزرگان دین کا معمول دیکھیں۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا مفتی صاحب، کہا آپ کو پتہ نہیں یہ اصطلاح اہل محبت کی ہے، جو حضرت فرما رہے ہیں مدینے کے درویش داڑھی ٹوپی والے نہیں، مدینے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والے کتے بلیوں کو کھلاؤ۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتے اور بلیوں کو مدینے کے درویش کہا کرتے تھے، اور یہ کہتے جاؤ کھلاؤ، تمہارے ہاتھوں سے اگر انہوں نے کھا لیا ہے تمہاری حاضری قبول ہو جائے گی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ادب تھا، مدینہ طیبہ کی گلیوں کا، وہاں سے نسبت رکھنے والے ہر جانور کا بھی۔ عزیزان گرامی وقار، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عاشق رسول ہیں، کیا آپ کا عشق بھی مشہور تھا، لیکن مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تو 3 دن سے زیادہ رکتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا آپ سے آپ کو اتنا عشق ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، آپ 3 دن سے زیادہ رکتے کیوں نہیں ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تقاضۂ بشریت کا یہ ہے کہ میں 3 دن سے زیادہ اپنا وضو روک نہیں پاتا، اس لیے مدینے سے باہر نکل جاتا، 3 دن تک میں اپنا وضو روک لیتا۔ عزیزان گرامی وقار، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، جس دربار میں جا رہا ہے آدمی اچھے اچھوں کے تاج گر گئے وہاں پر، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جیسا عظیم عبقری عالم یہ کہتا ہو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ اس گلی کے متعلق وقت کا مجدد یہ کہتا ہو تو ہماری حیثیت کیا ہے میاں، جانے والوں کی اوقات کیا ہے آج؟ لیکن وہاں جانے کے بعد
ایک واقعہ اور بھی میں نے پڑھا تھا. ایک بزرگ گئے مدینہ طیبہ، دوپہر کا وقت تھا، کھانا کھائے، دہی ان کے اندر کھانے میں لایا گیا. انہوں نے کہا کہ دہی بڑا کھٹا ہے. سو گئے. شام کے وقت خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، لیکن حضور پاک سرخ چہرے کے ساتھ غضبناک انداز میں تشریف لائے اور اس بزرگ سے فرمایا تو جلد سے جلد میرے مدینے سے نکل جا، جہاں تجھے میٹھا دہی ملتا ہے وہاں چلا جا. مدینے کے دہی کو کھٹا کہنا بھی میرے آقا کو یہ پسند نہیں. عزیزان گرامی اوقات، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات تھی، حضور کے روضے کے آس پاس بازار میں کوئی دکان بھی کیوں نہ ہو، کسی کو دیوار میں میک ٹھوکنے بھی نہیں دیتی، کیل ٹھوکنے بھی نہیں دیتی، کہ کہا اس کی ٹھوک کی آواز سے میرے مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہونے پائے. کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز. وہاں صرف اور صرف تمہارا ادب دیکھا جائے. مدینہ طیبہ جانا میرے عزیزو یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن ایمان بچا کر کے وہاں سے آ جانا یہ اور بڑے کمال کی بات، بڑے کمال کی بات ہے. اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کو بچا کر وہاں سے چلا. اللہ اگر توفیق دے تو مدینہ طیبہ کا اتنا ادب کرو، اتنا ادب کرو میرے عزیزوں کہ آپ کا ایمان بلند ہو جائے اور بشاشت آپ کو محسوس ہونے لگ جائے. ایک اور بات، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اللہ کرے ہم سب کی حاضری بار بار نصیب ہو. وہاں کے حالات ایسے ہیں، حاجی جاتے ہیں، ہم نصیحت کرتے تو کہتے ہیں دل کی حضوری کیسے ہو، ہم کیا پڑھیں، ہم تو پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں. لوگ الگ الگ انداز میں سلام پیش کرتے ہیں، ہم کیا کریں. ایک بات سنیں، اس دربار میں آپ جا رہے ہیں جہاں لکڑی کا رونا بھی سنا جاتا ہے، جہاں ہرن کا رونا بھی سنا جاتا ہے، جہاں جانوروں کی بولیاں بھی سنی جاتی ہیں، تو تم تو امت میں ہو، کیا آقا اپنی امت کو نہیں سنیں گے؟ تمہاری زبان اور تمہارے لہجے نہیں دیکھے جاتے، تمہارے دل کی حضوری دیکھی جاتی. خواتین میں ہم نے سنا تھا جب حاضری کا وقت ہوتا ہے، بہت ساری خواتین آئی سلام پیش کر رہی تھی بارگاہ مصطفیٰ. اس میں کچھ عالمائیں تھی، اچھے اچھے انداز میں سلام پیش کر رہی تھی. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا انیس الغریبین. حضور کے جتنے القاب تھے وہ سلام پیش کر رہی تھی. ایک گاؤں کی رہنے والی دیہاتی بڑھیا کھڑی تھی قریب. اس نے جب یہ بڑی بڑی پڑھی لکھی عالمہ عورتوں سے سلام سنا، اس کو دکھ ہوا کہ میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، جاہل ہوں. کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو ایک اچھا سلام کرتا. اور اس کو دکھ بھرا رونا آ گیا، کاش میں پڑھی لکھی ہوتی تو آج حضور کو اچھا سلام کر سکتی. اور اس دکھ کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک حضور کے دربار میں کھڑی نہ ہو سکی. روتے روتے اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے صرف یوں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، بس مجھے اتنا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. وہ بھاگ کر اپنے گھر آئی، اپنی قیام گاہ میں آ کر سو گئی. فرمایا رات کے وقت خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، قسمت بیدار ہوئی. اس خاتون سے میرے آقا نے فرمایا آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا، لیکن ان میں سے سب سے اچھا مجھے تیرا سلام لگا. میرے عزیزوں وہاں دل کی حضوری دیکھی جاتی ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں اگر دل حاضر ہے تو جلدی سنا بھی جاتا ہے. آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی شکایتیں لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا. عقیدہ بھی سنیں، صحابی کا عقیدہ فرماتے ہیں میری ماں اور میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، میں بڑا غمگین تھا اور میں نے یہ سوچا حضور سے ان کی مغفرت کی دعا کروں. اور والدین کے انتقال کے بعد غریبی بہت آ گئی، تنگدستی آ گئی، میری غربت اور تنگدستی کے لیے بھی دعا کرانا. عصر کا وقت تھا، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، لیکن بڑے بڑے صحابہ حضور کو اطراف سے گھیرے ہوئے. یہ غریب صحابی کہتے میرے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کیسے لوگوں کو پھلانگ کر کے حضور کے پاس جاؤں. بیٹھا رہ گیا، مغرب ہو گئی. مغرب
जैसी हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। सोचा मगरिब के बाद फौरन अर्ज करूंगा। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जलवा फरमा हुए, लेकिन फिर बड़े बड़े सहाबा करीब आकर बैठ गए। ये गरीब सहाबी कहते हैं मुझे फिर जाने का मौका ही नहीं मिला। इशा तक बैठा रहा, इशा हो गई। नमाज के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जलवत कदे की तरफ रवाना हो गए, अपने हुजरे की तरफ रवाना हो गए। ये सहाबी कहते हैं मुझे बोलने का मौका तक नहीं मिला, हुजूर के पीछे पीछे चलते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के दरवाजे तक पहुंचे, पलट करके देखा ये गरीब सहाबी पीछे आ रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर करके कहा, जा अल्लाह तेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करे और तेरी गरीबी को दूर कर दे। वो सहाबी कहते हैं जो तमन्ना मैं अपने दिल से लेकर अपने घर से निकला था, मेरे कहने की भी नौबत न आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दिल की सुनी और वही दुआ मेरे लिए फरमाई। आज जो हुज्जाज किराम जा रहे हैं वो दिल की हुजूरी के साथ जाए। बयान करने के लिए अगर अल्फाज ना भी हो, हमारा अकीदा यही है, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। उस दरबार में जा रहे, अल्लाह हर एक को हज मकबूल नसीब फरमाए और बारगाह मुस्तफा की हाजिरी नसीब फरमाए। मेरे अजीजों, उस दरबार में मिलता क्या नहीं है, उन जालिमों को आज मैं जवाब देता हूँ जो ये कहते हैं किस लिए आप जाते हो। अब मदीने तैयबा जाना वाजिब नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं, मैं मदीने की हाजिरी के लिए गया था। ये 150 साल बाद, हुजूर की वफात के 150 साल बाद का वाकया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर में जाने के 150 साल बाद अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते, मैं मदीने में हाजिर हुआ और फिर ऐसी कैफियत में हाजिर हुआ कि मेरा ज़्यादा सफर खत्म हो चुका था, माल सब कुछ खत्म हो चुका था, मुझे एक वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे। मदीने में आया लेकिन शर्म की वजह से किसी से मांग नहीं सकता था। सीधे मस्जिद नबवी में आया, दोपहर का वक्त था, जोहर पड़ा और मिंबर रसूल के करीब लेट गया, नींद लग गई। ये सोच करके सोया जिसके दरबार में आया हूँ वो कहीं ना कहीं इंतजाम जरूर करेंगे। फरमाते अब्दुल्लाह बिन मुबारक, भूख की वजह से, शिद्दत की भूख की वजह से नींद तो लग गई। जैसे ही आंख लगी मेरे आका को मैंने देखा, ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हाथ में गरम रोटी और एक हाथ में शहद लेकर के तशरीफ ला रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल्लाह बिन मुबारक उठ, तुम मदीने का मेहमान है, जितनी भूख लगी है मेरे हाथ से खा ले। अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं, मैं रोटी को शहद में डुबो कर खाता रहा। आधी रोटी हो चुकी थी, असर का वक्त हुआ, मुअज्जिन अजान देने के लिए जा रहा था, किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींच करके उठाया, असर का वक्त हो गया, अभी मस्जिद में सोया पड़ा है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं, बड़ा अच्छा ख्वाब देख रहा था, मेरे आका के हाथ से रोटी और शहद खा रहा था, लेकिन आंख खुल गई, नींद खत्म हो गई, ख्वाब से बाहर आया। ख्वाब का मामला ख्वाब में होता है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं, लेकिन जब मस्जिद नबवी में मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूँ आधी रोटी और शहद मेरे हाथ में अभी भी बाकी है। मुस्तफा करीम अगर किसी को ख्वाब में दे तो हकीकत की तरह है। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार ने न ला है न हाजत अगर की है, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। आज उसी अजमत को अपने दिलों में बसा कर जाने की जरूरत है। मैं एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह ताला बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी किताब में फरमाते हैं कि हमने मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के मुतालिक ये सुना कि अचानक एक शख्स का इंतकाल हुआ। उसका एक अकलौता बेटा था घर में। जैसे ही उसका इंतकाल हुआ उस शख्स का चेहरा गधे की तरह बन गया, चेहरा बिगड़ गया। अकलौता बेटा उसका है, बेटे ने देखा बाप की शक्ल बिगड़ गई, जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया, कुआड़ लगा दिया, घर की औरतों को समझाया, किसी को बाहर कहने की जरूरत नहीं, बाप का चेहरा जब बदल गया है, हम लोग
कैफियत से लोगों को बुलाएंगे आखिरी दीदार करने के लिए। एक काम करते हैं, घर में गड़ा खोदेंगे, यही दफन कर देंगे, और इसके अलावा चारा क्या है? दिखाना भी तो बड़ी जिल्लत की बात है कि चेहरा जानवर की तरह नजर आ रहा है। वो रोता हुआ गमगीन बैठा हुआ था, बेटा अपने बाप की मौत की गम और चेहरा बदलने का दुख और ज्यादा था। अचानक उसके घर का दरवाजा खुलता है, एक बुजुर्ग घर के अंदर आते हैं, चेहरे पर चादर पड़ी हुई है। सीधे वो बुजुर्ग उस मैयत की तरफ गए और उस मैयत के चेहरे से चादर हटाई और अपना हाथ उस पर फेरा, दुआ की। वापस पलट आए और इस नौजवान से पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहा? वो नौजवान कहता, आप कहां से आ गए मेरे घर में? तो सारे दरवाजे बंद किया और आप नहीं देखते। चेहरा उठा नहीं रहा है नौजवान, गम के मारे रोता हुआ कह रहा है, आपने तो देख लिया मेरे बाप का चेहरा किस तरह हो गया, मैं दुनिया को क्या बताऊं आज? उस बुजुर्ग ने कहा, तेरे बाप का चेहरा कुछ तो नहीं हुआ, जा उठकर देख तो उसके। ये नौजवान कहता है, मैं उठ करके गया, जाकर देखा तो मेरे बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, कोई बिगड़ा हुआ नहीं, कोई जानवर की सूरत नहीं। देख करके खुशी के मारे रोने लग गया। अब ये नौजवान उस बुजुर्ग को पकड़ने के लिए आया, वो दरवाजे तक जा चुके थे, दौड़ता हुआ आया, दामन पकड़ लिया, कहा, आप कौन है? अल्लाह के फरिश्ते हो और आपने मेरे घर में होने वाले इस हादसे को कैसे टाल दिया? आए हुए बुजुर्ग ने पलट करके कहा, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। बात यह है कि तेरा बाप कुछ गुनाह ऐसे करता था जिसकी वजह से अल्लाह गज़बनाक था, अल्लाह नाराज था, लेकिन तेरे बाप की एक अदा ऐसी थी कि तेरा बाप रोजाना बिस्तर पर उस वक्त तक नहीं लेटता था जब तक 100 बार मुझ पे दुरूद नहीं भेजता। आज जब इसकी मौत हो गई, जो फरिश्ता इसका पढ़ा हुआ दुरूद मुझ तक लाता, उस फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो रोजाना आपके दरबार में दुरूद भेजता, उसके किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ने उस पर अजाब की शक्ल पेश की है, आप करम फरमा दें। हुजूर फरमाते हैं, मैं तेरे घर आया, इसका चेहरा बदला हुआ था, मैंने तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर अल्लाह से अर्ज की कि मौला, जो चेहरा मुझ पर दुरूद पड़ता है उस चेहरे को तू अच्छी शक्ल दे दे। मौला ने मेरी सिफारिश पर तेरे बाप के चेहरे को चांद की तरह बना दिया। उलमा अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस मुस्तफा को जिसने दुनिया में दिल से याद किया, उस रसूल ने अपने गुलाम को कभी तन्हा होने नहीं दिया। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की ज़रूरत पे लाखों सलाम, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत की थी। अज़ीज़ा ने ग्राम औक़ार, मैंने शुरू में ही कहा था, मेरी तकरीर का खुलासा सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें उस डोर पर जोड़ना चाहता हूँ, उस रस्सी से जोड़ना चाहता हूँ जिस रस्सी से मेरे आका के सहाबा जुड़े हुए थे, ताबईन जुड़े हुए थे, औलिया कामिलीन जुड़े हुए थे। आज भी तुम्हारे पास वो निस्बत बाकी है, बस उस शमा को, उसकी लौ को थोड़ी तेज करने की जरूरत है, तेज करने की। आपको क्या लगता है आपके पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। आप जैसे मुझे कहा गया, गब्बर साहब इलेक्शन में नहीं आए, ऐसे कितने नहीं आए, हार गए, जीते नहीं, ठीक है, उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तादाद कम होने के बावजूद जालिम दुश्मनों के दिलों पर ऐसा खौफ अल्लाह ने तुम्हारा रखा है जो तुम महसूस नहीं कर सकते, तुम्हें महसूस नहीं होता। अल्लाह ने ये रौब रखा है मेरे मुस्तफा की बरकत से। इश्क़ मुस्तफा जब तक होगा तुम्हारा रौब कायम होगा। और आज वो निस्बत तुम्हारे पास बाकी, यूं ही ये मीडिया 24 घंटे तुम्हारे लिए नहीं भोगती, ये दज्जाली मीडिया 24 घंटे तुम्हारे ऊपर डिस्कस क्यों करती है? आपको पता है, एक तरफ तो ये कहते हैं ये अक़लियत में है, कम तादाद में, पढ़े लिखे नहीं है, माल में नहीं है, डिपार्टमेंट में नहीं है, ओहदों में नहीं है। फिर मैं कहता हूँ, फिर हम ही को सारा मुद्दा बनाते क्यों? हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो सारे इलेक्शन का मुद्दा भी हम ही होते हैं। अरे इस मुल्क में और भी दूसरे कौमें भी जी रही हैं,
سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جین بھی ہیں، لیکن جیتنے کے لیے ہمارا ہی نام چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ہر جگہ ڈسکس تمہارے اوپر ہی ہونا ہے۔ دنیا کو پتا ہے یہ اگرچہ اقلیت میں ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایک دولت ایسی جس کو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، دنیا کو پتا ہے ہمارے سروں سے بغداد میں مینار بنا دیا گیا، دریائے دجلہ کو ہمارے خون سے لال کر دیا گیا۔ بڑی تاریخ ہماری موجود ہے، جنگوں کی تاریخ، قتل عام کی تاریخ، چنگیز بھی آیا، ہلاکو بھی آیا، یزید بھی آیا، پتہ نہیں کیسے حجاج بن یوسف بھی آئے، جو بڑے بڑے ڈکٹیٹر آ کر اس اسلام کا کچھ نہ کر سکے۔ 5 سال کی نشیری حکومت تمہارا کیا بگاڑ سکے؟ یہ نشہ میں چور ہے، یہ بھنگ پی کر کے بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ارے وہ گوفے میں بیٹھے ہوئے پاکھنڈی یہ کہتے ہیں اسلام کا وناش کر دیں گے، میں تو ان سے کہتا ہوں ذرا اپنے بدن کی کھجلی مٹا کے دکھا دو، تم سے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثرا اور شاخ اوج ثریا پر ہے، اس کی جڑ تو دور کی بات ہے، اس کا پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ اور اسلام کے ختم ہونے کا مطلب ہمارا قتل ہو جانا اسلام کا ختم نہیں ہے۔ مجھ جیسے 1000 علماء کو بھی قتل کر دو، انگریزوں نے دیکھا ہے آزادی کے موقع پر 30,000 علماء کو سولی پر چڑھا کر دیکھا ہے۔ آؤ برٹش کو بلا کر کے پوچھو، یا بڑے بڑے علماء کو تم تو یہاں لٹکا کر گئے تھے، لیکن ابھی بھی تو ہر قوم پکارتی ہے لبیک یا رسول اللہ، آج بھی یہ زندہ ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ گردنوں کو کاٹ دینے کا نام اسلام کا ختم نہیں ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ حالات ہو سکتے ہیں، علماء ذلیل احترام میں بیٹھے ہوئے دھیرے دھیرے شکنجہ کسا جا رہا ہے، سب کو پتا ہوگا، انگلی پکڑی تھی، پھر ہاتھ پکڑ لیا، پھر کمر، اب گردن تک آ گئی، تمہیں یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا ہے، سب ٹھیک ہے، وقت جہاں تک بھی آنے دو۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بڑا انسپائر ہوں مولانا کفایت علی کافی کو پڑھ کر۔ علامہ کفایت علی کافی اس بزرگ کا نام ہے جس کی تعریف وقت کا مجدد بھی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر میں کسی کی نعتیں پسند کرتا ہوں، سنتا ہوں، تو ایک مولانا حسن رضا بریلوی کے اور دوسرے مولانا کفایت علی کافی۔ اس کفایت علی کافی کو جانتے ہو 3000 انگریزوں نے مل کر گرفتار کیا تھا، اور گرفتار کر کے 8 دن تک بدن پر استری چلاتے تھے، گرم استری، اور جب چمڑا جل جاتا تھا تو رات کو نمک چھڑکتے تھے۔ اس عالم کا امتحان تھا، ہر دن کہا جاتا قبول کر لو ہماری حکومت کو، تمہیں کسی عہدے پر بٹھا دیا جائے گا، وزارت دے دی جائے گی۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا تھا، میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ ایک عہدے کے لیے بیچے۔ لیکن اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ انگریزوں نے 8 دن کے بعد ان کو سولی پر چڑھایا۔ مراد آباد شہر زیادہ دور نہیں ہے، مراد آباد کے چوراہے پر مولانا کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا تھا۔ اس وقت اس عاشق رسول سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش ہے؟ بیوی سے ملنا ہے، بچوں سے ملنا ہے، کسی کو کچھ نصیحت کرنا ہے؟ اس عاشق صادق نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔ پھندے پر جانے سے پہلے پکار کر کہنے لگے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ کفایت علی کافی کو پھانسی پر لٹکا دیا اور 8 دن تک جشن منایا انگریزوں نے۔ ایک مولانا کو ہم نے قتل کر دیا،
کل کو اگر میری پھانسی ہوتی مجھے مار دیا جاتا ہو سکتا ہے کچھ لوگ جشن منائیں خوشیاں منائیں بہت آزادی کے ساتھ بولتا تھا ختم ہو گیا مولانا کفایت علی کافی کو ایک عاشق رسول سمجھ کر کے ہی قتل کیا گیا ان کے عشق کی وجہ سے انہیں پھانسی پر چڑھایا گیا لیکن انہیں نظام قدرت پتہ نہیں ان کتوں کو ایک عاشق رسول کو تم نے مراد آباد میں پھانسی پر چڑھایا اس کے پڑوس شہر میں بریلی میں مولا نے امام احمد رضا کو پیدا کیا ایک چراغ بجھاؤ کہ مولا دوسرا ایسا جلائے گا چراغ کفایت علی کافی کو تم نے پھانسی پر چڑھایا لیکن مولا نے ایک ایسا عاشق اس پڑوس شہر بریلی میں پیدا کیا کہ پھر اٹھتے ساتھ قلم سنبھالا اور پھر ہر ایک کے دل میں عشق رسول بھر دیا اور ہر ایک کے مدمح نظر کو مدینے کی طرف کر دیا اور پھر ہر جگہ سے آواز آنے لگ گئی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت عزیزان گرامی وقار میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے یہ دولت آج بھی تمہارے پاس باقی ہے اس دولت کو اور بڑھا لو اس شمع کی لو کو اور بڑھا لو پھر دیکھنا انقلاب کو آنا ہے میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو اور دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو وآخر دعوانا الحمدللہ اٹھاؤ بھائی سامان دو